جو قربانیاں جماعت احمدیہ پیش کر رہی ہے، آپ تاریخ عالم پر نظر ڈال کر دیکھیں، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اول کے سوا آپ کو تاریخ میں کہیں ایسی قربانیاں دکھائی نہیں دیں گی۔ کلمے کی حفاظت کے لیے، کلمے کی سربلندی کے لیے، کلمے کی عزت و احترام کے لیے ہنستے ہوئے اگر جانیں دی گئی تھیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اول میں دی گئی تھی، اور آج محمد رسول اللہ ہی کے دور آخر میں دی جا رہی ہیں۔ ہمیں کافر اور مرتد قرار دینے والے، ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے، خواہ دنیا کے بڑے بڑے اسلامی ملک ہوں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے عظیم ممالک سے اور عظیم تعداد میں سے ایک آدمی آج کے دور میں ایسا دکھائیں جس نے کلمہ محمد مصطفیٰ کی خاطر اپنی جان پیش کی ہو اور اس کثرت سے قیدیں برداشت کی ہوں، اس طرح ان پر گلیوں میں پتھراؤ کیے گئے ہوں، ان کو گلیوں میں گھسیٹا گیا ہو، رسوا کیا گیا ہو، ذلیل کیا گیا ہو، ان کی مساجد کو منہدم کیا گیا ہو، ان کے حج کے راستے بند کر دیے گئے ہوں۔ اگر یہ واقعات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اول کے سوا کسی دور میں ہیں تو مجھے نکال کے دکھاؤ، اور اگر آج جماعت احمدیہ کے سوا کوئی اور ان تاریخی یادوں کو زندہ کر رہی ہے تو مجھے وہ جماعت دکھاؤ دنیا میں کہاں ہے۔ اے جماعت احمدیہ، اے جماعت احمدیہ، یاد رکھو کہ تم وہ سعید بخت جماعت ہو جس کو 1300 سال کے بعد پیدا کیا گیا اور اس الہی تقدیر کے تابع پیدا کیا گیا کہ وآخرین منہم لما یلقوا بہم، آخرین میں آنے والی ایک جماعت ہے جو آج تک نہیں مل سکی، مگر خدا ضرور اسے اولین سے ملا دے گا۔ تم اپنے دعوی کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے، اپنی نیک قربانیوں کے ذریعے اولین کے ساتھ ملا دیے گئے ہو، اور دنیا کی کوئی طاقت اب تمہیں کاٹ کر ان اولین سے جدا نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس کے نتیجے میں تمہارے اندر کوئی غرور اور تکبر پیدا نہ ہو، کیونکہ یہ آیت ابھی کچھ باقی ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد خدا فرماتا ہے ذالک فضل اللہ ہے، خدا کے فضل کے سوا یہ سعادتیں کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ کروڑ ہاں کروڑ مسلمان اس دنیا میں بستے ہیں، ان میں سے بعض اتنے امیر ہیں کہ تمام دنیا کی جماعت احمدیہ کے اموال کو وہ اکیلے خریدتے ہیں، اتنے بڑے بڑے امیر موجود ہیں، ان میں سے کسی کو یہ سعادت نہیں ملی۔ بس اگر زور بازو سے یہ سعادت حاصل کرنی ہوتی تو بڑی بھاری اکثریت کو یہ سعادت نصیب ہونی تھی، دولت مند اکثریت کو یہ سعادت نصیب ہونی تھی، طاقتور ملکوں کو یہ سعادت نصیب ہونی تھی۔ یہ سعادت اگر نصیب ہوئی تو ایک غریب عاجز جماعت کو نصیب ہوئی، جس کے غرباء بہت قربانیاں کر کے دور دور سے غریبانہ پیسے جوڑ کر آج اس جلسے میں شرکت کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ بس آپ وہ ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر موجود ہے، آپ وہ ہیں جن کو خدا نے یہ سعادت بخشی، مگر آپ کی کسی بڑائی اور مرتبے کی وجہ سے نہیں، آپ کی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں۔ یاد رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جب خدا کسی کو فضل بخشنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو ساری دنیا آگ میں جلتی رہے، اس فضل کے ہاتھ کو روک نہیں سکتی، اور خدا کا فضل ضرور ان جماعتوں کو پہنچتا ہے جن کے حق میں وہ فضل نازل کرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ یؤتی ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ بس یہ فضل آپ کو عطا ہوا، اب اس فضل کی اپنی مزید قربانیوں کے ذریعے اور احمدیت سے وفا کے ذریعے حفاظت کرتے چلے جائے۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام دنیا کو فتح کرنے کے لیے دن قریب سے قریب تر آتے چلے جا رہے ہیں۔ بس شیروں کی طرح آگے بڑھیں اور مخالفتوں سے بالکل نہ بڑھائیں۔
خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے۔